اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 172 172۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ چیزوں سے، طیب سے، ما جو رزقناکم رزق دیا ہم نے تم کو، وشکرو اور شکر کرو، للہ اللہ کا، ان کنتم اگر ہو تم، ایاہو صرف اس کی، تعبدون عبادت کرتے۔ انما در حقیقت، حرما حرام کیا، علیکم المیتۃ تم پر میت یعنی مردار، والدما اور خون، ولحم الخنزیری اور خنزیر یعنی سور کا گوشت، وما اہل اور جو پکارا گیا ہو بھی اس پر، لغیر اللہ اللہ کے سوا یعنی کسی اور کا نام جس پر پکارا گیا ہو۔ فمن اضطر پس جو کوئی مضطر ہو، لاچار ہو، مجبور ہو، غیر باغ ولا عاد غیر باغ نہ باغی ہو، نہ سرکشی کرنے والا ہو، وا اور لا نہیں، عادن حد سے بڑھنے والا ہو، فلا اثم علیہ پس نہیں گناہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین یکتمون بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے، من الکتاب کتاب سے، ویشترون اور بیچتے ہیں یا وصول کرتے ہیں وہ، بھی اس سے، ثمنا قلیلا ثمن قیمت کو کہتے ہیں، اور قلیل تھوڑی تھوڑی قیمت، اولئک یہی لوگ، ما یأکلون نہیں کھاتے، فی بطونہم اپنے بطن میں، اپنے پیٹوں میں، الا النار مگر آگ، ولا یکلمہم اللہ اور نہ کلام کرے گا ان سے اللہ، یوم القیامت قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ وہ ان کا تزکیہ کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم عذاب علیم المناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ضلالت یعنی گمراہی، بالہدی ہدایت کے بدلے، والعذاب اور عذاب، بالمغفرۃ مغفرت کے ساتھ یعنی اس کے بدلے، فما اصبرہم پس کیا ہی صبر ہے ان کا، علی النار آگ پر، کس قدر صبر کرنے والے ہیں وہ آگ پر، ذالک یہ، بأن اللہ اس لیے کہ اللہ نے، نزل الکتاب نازل کی کتاب، بالحق حق کے ساتھ، وإن الذین اختلفوا اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، وإن الذین اختلفوا فی الکتاب کتاب میں، لفی شقاق بعید دور کی ضد میں، مخالفت میں شک ہو جانا ہوتا ہے نا، الگ ہو جانا، دور کی ضد مخالفت میں جا پڑے ہیں۔ تو آیت نمبر 173 میں کہا گیا کہ 172 میں کہا گیا کہ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو عربوں نے اور دیگر مذاہب نے خود سے حلال حرام وضع کر رکھے تھے، بحیرہ، صائبہ، حام، بہت سارے جانور بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے۔ تو قرآن میں کہا کہ اپنی زبانوں سے خود ہی سے نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یعنی حلال اور حرام کا اختیار تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا۔ تو کھاؤ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو بطور رزق دی ہیں، اور شکر کرو، کھانے کے بعد اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرو، شکوے شکایت نہ کرو، اور بعض لوگوں کے پاس بہت ہوتا ہے پھر بھی وہ ناشکری کرتے ہیں۔ تو جو جیسا ملے اس پر اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ کچھ کے پاس ہے نہیں اور کچھ کے پاس اتنا ہے کہ وہ ضائع کیے جا رہے ہیں، تو اس سب کے بعد کیا کہا کہ اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو، یعنی کھانے پینے کے معاملات تک بھی یہ صرف دنیاوی عمل نہیں ہے، ان کا تعلق بھی عبادت سے ہے، کھانا بھی عبادت ہے۔ اگر حلال کھائیں، کھا کر شکر ادا کریں تو انسان کی غذا اس کی شخصیت اور اس کے مزاج پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، جسم بھی متاثر ہوتا ہے، روح بھی پیدا ہوتی ہے، خشوع خضوع کا بھی اس سے تعلق ہوتا ہے۔ اور اگر بیمار ہو جائیں گے غلط کھانے سے تو پھر عبادت تک بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو اپنی غذائی عادات کو درست کرنا یہ ہمارے دنیاوی کاموں میں سے اولین ہونا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زندگی کا مقصد بس بنا لیں غذا کھانا اور طاقت لینا، مقصد یہ ہے کہ متوازن اور صاف ستھری غذا کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور حلال کھانا ہے اصل چیز، یہ رشوت، سود، چوری، غصب کا مال نہیں کھانا۔ اگر ہمارے عبادت کی طرف رغبت نہیں ہے تو ہمیں اپنی غذا کو بھی چیک کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، صرف پاک مال کو قبول کرتا ہے، اور مومنوں کو بھی وہی حکم دیا جس کا رسولوں کو حکم دیا، پاک کھانے کا۔
اور آپ نے ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے، لیکن اس کی دعا کیسے قبول ہو جب اس کا کھانا حرام، لباس حرام؟ یہ حدیث کا مفہوم ہے نا۔ تو جو چیزیں شبہ میں ڈالنی ہیں ان کو بھی چھوڑ دینا، کیونکہ کوئی متقی تب تک نہیں بنتا جب تک وہ شک والی چیزوں کو بھی نہ چھوڑ دے۔ حدیث میں ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالیں، اور ان چیزوں کو اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالیں۔ اور ایک روایت کے مطابق لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی اس کی پرواہ ہی نہیں کرے گا کہ جو مال اس کے ہاتھ میں ہے وہ حلال ہے یا حرام۔ تو کہا کہ تم پر مردہ اور بہا ہوا خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے، پھر جو مجبور ہو جائے اور حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، اللہ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ تو حلال میں تو اتنی وسعت ہے اور حرام میں چند چیزوں کا بتایا گیا۔ تو یہاں پہ کچھ چیزوں کا ذکر ہے، ان کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں، اور جو چیزیں حرام ہیں وہ اصل میں انسان کی بہتری کے لیے ہیں۔ جیسے وہ یہاں پہ مردہ کا ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی جانور جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو اور وہ خود مر جائے تو اس کو نہیں کھایا جا سکتا، وہ حرام ہے۔ اور خون، بہتا ہوا خون حرام ہے۔ جو جمع ہوا خون جیسے کلیجی، تلی یا جو اس کی شکل میں یا گوشت کے اندر کچھ جمع ہوا ہو تو وہ کھایا جا سکتا ہے۔ پھر خنزیر کا گوشت، پورک وغیرہ، یہ بھی حرام ہے۔ اور کہا کہ جو جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، یعنی یا اس کو اس کے نام پر ذبح کیا گیا ہو اور یا پھر کسی اور کی خوشنودی اور تقرب کے لیے ذبح کیا گیا ہو، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں، لیکن بحالت مجبوری ان کو بھی استعمال کی اجازت دے دی گئی، اور جب جان جانے کا خطرہ ہو تو رخصت دے دی گئی۔ لیکن ساتھ کہا کہ وہ شخص جو ہے سرکشی کرنے والا نہ ہو، نہ اس کے چاہنے والا ہو، نہ قانون کو توڑنے والا ہو، اور نہ وہ سرکش ہو، نہ اللہ کی حدوں کو توڑنے والا ہو، نہ اس کو عادت ہو کہ وہ یہ کرے، تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، یقین مانو یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اہل کتاب اللہ کے واضح احکام لوگوں کو صحیح نہیں پہنچاتے تھے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، جہاں اپنا کاروبار بند ہوتا نظر آتا تھا نا، وہ باتیں چھپا جاتے تھے، تو دنیا کی تھوڑی سی فائدوں کے لیے۔ تو اس سے سبق یہ ملا کہ اللہ کے سارے احکام بیان کرنا ضروری ہے، یہ نہیں کہ صرف اپنے مطلب کے احکام چن چن کر بیان کیے جائیں۔ اور علم کو پھیلانا یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ علماء اکثر ان چیزوں کی اویئرنیس نہیں دیتے کہ پھر ہمارے فالوورز ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، ہماری تو پھر نہیں مانیں گے۔ جیسے کسی کے پاس مال آ جائے تو وہ بخل کرنے لگتا ہے، ایسے علم والے بخل بھی کرنے لگتے ہیں کہ اور نہ آگے بڑھ جائیں۔ تو یا پھر بعض اوقات لوگ صرف دنیاوی چیزوں کے لیے، دنیاوی اغراض کے لیے، منصب، شہرت، عہدے کے لیے علم جو ہے وہ سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں، یا وہ جس سے صرف ان کو دنیاوی فائدہ ملے۔ تو یہ دنیا کی خاطر دین کو بیچ دینا یا اس میں سے تفریق کرنا کہ مرضی کی باتیں بتائی جائیں، یہ چیزیں سخت ناپسندیدہ ہیں۔ تو دین کو چھپانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بیان کرنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے، یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں۔ ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب اتاری اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے خلاف میں، یعنی اختلاف میں ہیں۔ تو گمراہی کا ذکر کیا گیا، جیسے حق کو چھپانا یہ گمراہی ہے، اور ہدایت یہ ہے کہ حق کو پھیلایا جائے، اس کو ظاہر کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے نا، اگر قرآن میں یہ آیات نہ ہوتی تو میں کبھی ان حدیث کو بیان نہ کرتا، کیونکہ احادیث کو بیان کرنا بہت ذمہ داری والا کام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلط بات منسوب کریں تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لیں۔ تو کہا کہ کس چیز نے ان کو آگ پر اتنا صبر والا کر دیا، یعنی تعجب ہے کہ یہ جانتے بوجھتے اس کو چوز کر رہے ہیں۔ پھر یہ کہ باہمی ضد کی وجہ سے اختلاف کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب میں انہوں نے اختلاف کیا ضد کی وجہ سے۔ تو آج بھی ہم دیکھیں کہ جو اپنی بات پر ڈٹا ہوا ہے، اپنے اپنے فرقے پر، وہ بس اپنے نقطہ نظر پر بیسڈ باتیں بیان کرتے ہیں، باقیوں کا ذکر نہیں کرتے اور مخالفت میں دور چلے گئے ہیں۔ تو جب کوئی ضد میں آ جائے تو پھر اس کو حق نظر نہیں آتا، پھر وہ آیات کی تعویل بھی اپنی مرضی کے مطابق کرنے لگتے ہیں۔